بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 یا 10 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی دعوت حق کا مرکز شامات، فلسطین اور عراق تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پیغمبری پر مبعوث ہوئے تو اس زمانے کے لوگ بت پرستی، خرافات اور بیہودہ گوئی میں غرق تھے۔ جب حضرت نوح ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تو وہ ان کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کہاں ہے وہ عذاب جسے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ جب کئی 100 سال تک دعوت حق دینے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اللہ نے حضرت نوح پر وحی نازل کی کہ ہماری وحی کی نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ کشتی بنانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے کئی 100 سال لگ گئے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے وحی نازل کی کہ سریانی زبان میں اعلان کرو تاکہ تمام حیوانات تمہارے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت نوح نے طوفان کے موقع پر 4 پایوں کو پہلی، انسان کو دوسری اور پرندوں کو تیسری منزل میں رکھا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 80 افراد، حیوانات کی ہر نسل میں سے ایک جوڑا اور کچھ مقدار میں نباتات کے بیج اور پودے کشتی پر سوار کیے گئے۔ طوفان کا آغاز ایسے ہوا کہ حضرت نوح کے گھر میں تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئیں۔ جب جہانگیر طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی میں آنے کی دعوت دی، مگر اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے رد کر دیا اور کہا کہ میں سب سے اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو اللہ سے اس کے حق میں سفارش کی۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو۔ اس طرح اللہ کا عذاب حضرت نوح کے بیٹے کو لے ڈوبا۔ کشتی پر سوار ہونے والے نجات پا گئے، گناہ گار ہلاک ہو گئے۔ آخر کار کشتی نوح کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ عراق کے شمال میں موصل کے نزدیک واقع ہے۔